حضرات گرامی، بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ، بلکہ بہت ہی زیادہ حسن و خوبی کے ساتھ کلام مجید کی آیات، سورۃ الانبیاء کی اخیر آیات اور پھر سورۃ الاحزاب کی وہ آیات کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا ذکر موجود، ان کی صفات کا ذکر ہے۔ الشیخ حافظ قاری ابراہیم صاحب دامت برکات العالیہ فرما رہے تھے، اللہم زد فزد۔ شیخ تقبل اللہ عز و جل قبول فرمائے۔ حضرات، یہ ہے یورپین پیس کانفرنس، اور پیس مینس جو ہے سلامتی ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے امن۔ امن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جو ہے بہت پہلے لکھ گئے، فرماتے ہیں کہ امن ہے کس کے لیے، یہ امان ہے کس کے لیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ اور اس موقع پہ مرحوم حاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب فرماتے ہیں کہ جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جن احباب کو ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں، میں عرض کروں کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ 25 آرگنائزیشن ہیں جنہوں نے مل کے جو ہے اس روح پرور اجتماع کا انعقاد کیا ہے یورپ بھر سے، اور ان 25 میں جو 2 لیڈ کرنے والے ہیں ان کے اسماء گرامی یہ ہیں کہ پہلے تو میں عرض کروں کہ کنز الہدا جو ہے، کنز الہدا ہالینڈ، چونکہ کنز الہدا یہ وہ ادارہ ہے جو دنیا میں کئی ممالک میں کام کر رہا ہے، لیکن اس یورپین جو پیس کانفرنس کا انعقاد ہے اس میں جو ہے نمایاں کنز الہدا ہالینڈ اور قرات و نعت پلیٹ فارم ہالینڈ۔ یہ ہالینڈ میں یہ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ سب سے پہلے نعت شریف پیش کرنے کے لیے گروپ کی شکل میں جن احباب نے بیڑا اٹھایا، یہ احباب یہاں موجود ہیں۔ اب لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کرتے رہیں، ان کا کام وہ کریں، ہمارا کام ہم کریں۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ یہ 7 یا 8 کی تعداد میں خوشگلو ثناخواں اور اتنا عمدگی سے پڑھنے والے اکٹھے ہو کے ماشاءاللہ نعت شریف پڑھتے ہیں۔ 7 ہیں یا 8 ہیں، مجھے 7 نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ سکھ میل بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار تو 1 نہ ہو یا 2 نہ ہو، لیکن ماشاءاللہ یہ احباب تشریف لا رہے ہیں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے۔ قرات و نعت پلیٹ فارم ہالینڈ سے یہ احباب ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، یہ ان حضرات کے لیے، ان کے لیے اب ثنا خوان مصطفیٰ، ثنا خوانان مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه صلوات الله عليك يا ربي صل عليه صلوات الله عليك من تذكر جيران بذي سلامي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليك صلوات الله عليك يا ربي صل عليك صلوات الله عليك تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے حامی بے کسا حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں یہ جہاں حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار حرم چشم رحمت بکشا سوء من انداز نظر چشم رحمت بکشا سوء من انداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی تاجدار حرم ہو
کرم تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار حرم کیا تم سے کہوں اے رب کے حبیب تم جانت ہو من کی بتیا در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت ہے اب رتیا توری پریت میں سد بدھ سب بسری توری پریت میں سد بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری توری پریت میں سد بدھ یا حبیبی توری پریت میں سد بدھ یا حبیبی توری پریت میں سد بدھ سب بسری زحال مسکی مکنت غافل زحال مسکی مکنت غافل دورائے نینا بنائے بتیا کتاب ہجرا ندار میں جا کتاب ہجرا ندار میں جا نالے ہو کاہے لگائے چھتیا چشم میں سوزا چزر رہے را ہمیشہ گریا بعشق چشم میں سوزا چزر رہے را ہمیشہ گریا بعشق میں نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آوے پتیا نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آوے نہ بیج پتیا جو جانے والے مدینے کے ہیں سنے وہ ذرا شہ مدینہ سے اتنا ضرور کہہ دینا کہ ایک زخمی تیرے نگہ نظر جو پڑا تڑپ تڑپ کے وہ کہتا تھا یا رسول اللہ تڑپ تڑپ کے وہ کہتا تھا یا رسول اللہ تڑپ تڑپ کے وہ کہتا تھا یا حبیبی توری پریت میں سد بدھ یا حبیبی توری پریت میں سد بدھ یا حبیبی توری پریت میں سد بدھ سب بسری توری پریت میں سد بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری گاہے بفگر دشدید نظر کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار حرم میں کشو آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے 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 دکھ درد و علم سب گھٹتے ہیں دکھ درد و علم سب گھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے کیونکہ تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نہ
نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے، ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے، کہ براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں، مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائیں گے، تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار حرم، یا اکرام الخلق مالی من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي صل عليه صلوات الله عليه، يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت مختصر وقت میں اور بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ ہمارے ان بھائیوں نے کلام پیش کیا ہے۔ یہ جو آواز کا حسن ہے، یہ آپ نے جو ملاحظہ کیا ہے، بلا شبہ یہ ان کے اتفاق و اتحاد اور پیار کی اور محبت کی برکتیں ہیں۔ حضور حافظ ملت محدث مبارک پور علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بندہ جب مرتا ہے تو کچھ مرتا نہیں ہے، یہ خیال کیجئے گا کہ جب کوئی مرتا ہے تو کچھ مر نہیں رہا ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں موت جو ہے روح اور جسم کے جدا ہونے کا نام ہے۔ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں موت واقع ہو گئی ہے۔ فرمانا یہ چاہتے ہیں حضور حافظ ملت کہ اتفاق میں دیکھو کتنی برکت ہے کہ روح جسم اکٹھے ہیں تو ایک بندہ صحیح سلامت نظر آ رہا ہے۔ جب روح اور جسم میں اتفاق نہ رہا تو اب ہم کہتے ہیں کہ موت واقع ہو گئی ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بنیاد پر، اولیاء عظام کی محبت کی بنیاد پر اکٹھا ہونا ہوگا، اور یقین جانے آج بھی ہم اکٹھے نہ ہوئے، اگر اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ نہ کیا تو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرات، میں اب جس ہستی کو خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں، بلا شبہ
سرزمین ہالینڈ پر قریباً 40 برس جو ہے ان کی جو خدمات دینیہ ہیں وہ لازوال ہیں، اور ہزاروں لوگ ان سے فیضیاب ہوئے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ علماء عظام میں اولین جنہوں نے خدمات دینیہ کا بیڑا اٹھایا، اس شخصیت کو میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ کئی کتابوں کے مصنف، کئی کتابوں کے مترجم، اور آپ کی شاعری کا وہ انداز کہ حضور رئیس التحریر علامہ شہید القادری صاحب علیہ رحمہ نے بھی لکھا، فرماتے ہیں کہ آپ کی شاعری کو ہم دیکھتے ہیں تو قلندر لاہوری حضرت اقبال علیہ رحمہ کی جھلک اس میں نظر آتی ہے۔ ماشاءاللہ اب میں بلا تاخیر اردو زبان میں خطاب کے لیے اس عظیم شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا بدر القادری صاحب دامت برکات العالیہ تشریف لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، حضور مفکر اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ما قال ربنا الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نوجوانوں کو، عزیزوں کو، جنہوں نے اپنی ہمت اور اپنے جذبے سے لوگوں کو متاثر کیا اور اتنی ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے بہت عظیم پروگرام مرتب کیا۔ میرے مخاطب اس مجلس میں اصل میں دو قسم کے لوگ میں نے ارادہ کیا۔ سب سے پہلے ان نوجوانوں کو میں تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی مساعی جمیلہ سے ایک اچھے عنوان پر، اچھے ٹاپک پر بڑا قیمتی اجتماع مہیا کیا۔ لمبی چوڑی تقریر کا موقع ہے بھی نہیں اور نہ میں اس کے حق میں ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں جو ہمارا شعار ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ذرا درود شریف میں جوش ہوتا تو شاید گفتگو اور اچھی سے ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب کسی قوم کا جوان بیدار ہوتا ہے اور خواب سے انگڑائی لے کر کے عمل کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ قوم آگے بڑھنے میں، ترقی کرنے میں، اپنی منزلوں کو طے کرنے میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت کو اپنے قریب پاتی ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو اپنے قریب پاتی ہے۔ بڑی تقریر میں وہ بات نہیں کہہ سکتا جو میں اشعار میں کہہ سکتا ہوں۔ میرے نوجوان ذرا غور سے سنیں، اردو ہماری زبان ہے، سن، یہ میرے بزرگوں کی داستان ہے جس کے حوالے سے میں اپنے بچوں کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی اور سمجھداروں کو بھی مخاطب کیا کرتا ہوں۔ میں بیان کروں گا اپنی تاریخ، اپنی قوم کی تاریخ، اپنی ملت کی تاریخ، اپنے بزرگوں کی تاریخ، اسلام اور سنیت کی تاریخ۔ اشعار چند ہی ہوں گے، زیادہ نہیں۔ ماضی میں ہم کیا تھے، ہم اب کتنے نیچے ہو گئے،
ہمیں کتنا اونچا ہونا تھا اور کہاں جانا تھا، ہم سب بھولے ہوئے ہیں۔ اشعار سامنے ہیں، سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن میرے شیشے میں، سن میرے شیشے میں اس میں کی فراوانی تھی، سن میرے شیشے میں اس میں کی فراوانی تھی، جس کی ہر بوند تھی عظمت میں ثریا کی طناب، جس کی ہر بوند تھی عظمت میں ثریا کی طناب، شور تکبیر سے کونین لرز جاتے تھے، شور تکبیر سے کونین لرز جاتے تھے۔ تو نے افسوس کہاں دیکھی وہ ضرب مضراب، تو نے افسوس کہاں دیکھی وہ ضرب مضراب، میرے شیدائی تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ خود متعین کر لیں۔ میرے شیدائی تھے صدیق عمر اور علی، میرے شیدائی تھے صدیق عمر اور علی، میرے دیوانے تھے عثمان و بلال و خباب، میرے دیوانے تھے عثمان و بلال و خباب۔ وہ بھی دن تھے کہ میں بستا تھا دل مومن میں، وہ بھی دن تھے کہ میں بستا تھا دل مومن میں۔ آج کے دور میں اسلام ہے محصور کتاب، آج کے دور میں اسلام ہے محصور کتاب، کھینچ لے عالم اسلام کو وحدت کی طرف، کھینچ لے عالم اسلام کو وحدت کی طرف۔ حیف ایسا نظر آتا نہیں کوئی در ناب، حیف ایسا نظر آتا نہیں کوئی در ناب۔ اللہ اکبر۔ آج شاکی ہے جہاں دونی فطرت کا میری، آج شاکی ہے جہاں دونی فطرت کا میری، دھل گیا مصحف کی مصحف کردار سے اخلاق کا باب، ہو گئے اہل حرم پیر کلیسا کے مرید۔ اردو سمجھنے والے سمجھے؟ ہو گئے اہل حرم پیر کلیسا کے مرید، رہن مغرب ہوئی سب اہل عرب کی تب و تاب۔ اس نظم کا آخری یہ بند ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کمیاب ہیں اہل ایمان، لوگ کہتے ہیں کہ کمیاب ہیں اہل ایمان، بدر کہتا ہے کہ نایاب ہے مومن نایاب، بدر کہتا ہے کہ نایاب ہے مومن نایاب۔ یہ میرا خطاب خاص طریقے سے ان بچوں کے لیے تھا جن کی حوصلہ مندی، جن کے عزم اور جن کی مساعی سے آج یہ مجلس الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہے، اور اکابر علماء تشریف لا رہے ہیں، دور دور کے مفکرین۔ اب میں عوام کے لیے بھی چند اشعار پیش کر کے انتظار کروں گا اس ٹائم کا کہ اذان ہونے والی ہے شاید انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں اپنے وقت کو پورا کرتا ہوں۔ تقریر میں نے عرض کیا کہ میری قوم، میرا آپ کی طرف تخاطب صرف اس کام کے لیے ہے، میرے درد کو سمجھیں، بچہ بھی سمجھے، نوجوان بھی سمجھے، بزرگ بھی سمجھیں، وہ علماء و مفکرین بھی سمجھو جو یہاں تشریف لائیں۔ اے میری قوم تجھے عظمت رفتہ کی قسم، اے میری قوم تجھے عظمت رفتہ کی قسم، تجھ میں احساس کے جذبات شکستہ کی قسم۔ تیرا کیا زمانہ تھا، کیا تیرا دور تھا اور کیا تیرا ماضی ہے۔ آؤ اس کو پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ 313 نے دنیا کو ہلا ڈالا تھا، 313 نے دنیا کو ہلا ڈالا تھا، کفر کے خرمن نے ظلمت کو جلا ڈالا تھا، راستہ وادی عبرت کا دکھایا ان کو، کفار کو، مشرکون کو، اسلام دشمنوں کو، اور صفحے دہر سے یک لخت مٹایا ان کو۔ نہایت اختصار کے ساتھ سنتے چلیے کہ تو بگولوں کی طرح اٹھا تھا ویرانوں سے، اے مسلمان تو بگولوں کی طرح اٹھا تھا ویرانوں سے، اس ارادے سے کہ ٹکرائیں گے طوفانوں سے، قصر طاغوت پرستی کو ہلانے کے لیے
کفر و بے دینی کو دنیا سے مٹانے کے لیے اب یہ عالم ہے کہ تو خود کو بھلا بیٹھا ہے، اب یہ عالم ہے کہ تو خود کو بھلا بیٹھا ہے، مایہ عزت مسلم کو لٹا بیٹھا ہے۔ کیا زمانے نے تیرا عزم جواں چھین لیا؟ کیا زمانے نے تیرا عزم جواں چھین لیا؟ تجھ سے اسلاف کا تابندہ نشاں چھین لیا؟ کیا ہوا تیرا مساوات و قوت کا وہ دور؟ ساری اقوام میں اب تک ہے بپا جس کا شور، اور دو جوش پر جج گئے طاغوت کی طغیانی ہے، جوش پر دج لئے طاغوت کی طغیانی ہے، سر پہ ماحول ستم کیش کی عریانی ہے کوئی ساتھ جو ان موجوں سے ٹکرا جائے؟ ہے کوئی ساتھ جو ان موجوں سے ٹکرا جائے؟ جنتی ہونے کا دنیا میں شرف پا جائے۔ چند اشعار آپ کی تاریخ کو آپ پر پیش کرنے کے لیے یہ جرت کی میں نے کہ ان اشعار کا انتخاب کروں کہ تجھ سے دنیا نے عبیدہ کی شجاعت چھینی، کانپتا جس سے زمانہ تھا وہ جرأت چھینی، بود و جانا سی وہ اسلام سے الفت نہ رہی، ام عمارہ سی تابندہ محبت نہ رہی، کیا سبب ہے تیرے ماحول میں خاموشی ہے یہی موت یہ اسلام فراموشی ہے یہی موت یہ اسلام فراموشی ہے۔ تجھ کو موسیٰ کی جگر سوز کہانی کی قسم، تجھ کو بدر ابن مغیرہ کی جوانی کی قسم۔ اگر تاریخ اپنی پڑھی ہو تو ہی کچھ سمجھ میں آئے گا، الحمدللہ اپنی تاریخ کو جس نے نظر میں رکھا وہ یہ سمجھ پائے گا کہ تجھ کو موسیٰ کی جگر سوز کہانی کی قسم، تجھ کو بدر ابن مغیرہ کی جوانی کی قسم، ولولہ جعفر طیار کا پیدا کر لے اور یقین خالد جرار کا پیدا کر لے، اپنے سوتے ہوئے جذبات کو بیدار تو کر، ارے زندہ رہنے کے لیے اپنے کو تیار تو کر۔ یہ کانفرنس کس لیے ہوئی؟ تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اسلامیان حق کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اسلام اور اسلام کے نام پر زندہ رہنے کی کوشش کرو۔ اے میری نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے ساتھیوں، ان چند اشعار کے ساتھ اپنے عنوان اپنے ٹاپک پر چند جملے عرض کر دوں گا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وقت کی پابندی یہ نہایت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ جو عنوان دیا گیا اللہ اکبر، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو۔ عدل اور انصاف اسلام کی بنیادوں میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور قرآن عظیم نے، حدیث مقدسہ نے، تاریخ اسلام نے کھلم کھلا مسلمانوں کو عدل پر قائم رہنے کی تعلیم دی۔ اللہ اکبر۔ اور جو عدل پر قائم ہوتا ہے وہ تقوی کے قریب پہنچ جاتا ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ وہ دور کوئی بھی ہو، رسول اقدس کا دور ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مدینہ طیبہ کی گلیوں میں شور مچتا ہے۔ شور کیا ہے؟ شور مچتا ہے حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ واقعات کے انداز میں مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تفصیل نہیں۔ مدینہ طیبہ کی گلیاں ہیں، عمر فاروق کے خلاف شور ہے کہ عمر فاروق نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ کیا یہ کوئی چھوٹی بات؟ تو بہت بڑی بات، یہ تو عدل کے خلاف ہے، یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ حضور انور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پہنچی، عمر نہیں پہنچے، بات پہنچی۔ سرکار نے فرمایا میرا عمر کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کر سکتا، میرا عمر، یہ عمر میرا عمر ہے۔ اللہ سرکار نے کیا فرمایا؟ میرا عمر کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کر سکتا۔ بات سامنے آئی، پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا حضور یہ میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا کہ یہ مقدمہ میں آپ کے پاس لایا ہوں، فیصلہ فرما دیں۔ تو میں نے صرف اتنا پوچھا، اس سے پہلے تم نے کسی سے فیصلہ کروایا؟ مسلمان جو اپنے کو کہتا اس نے کہا ہاں اس سے پہلے میں نے فیصلہ کروایا، ابو بکر صدیق سے فیصلہ کروایا۔ کہا واہ۔ کہا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے حق میں نہیں، میرے خلاف فیصلہ دیا۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا حضور اس سے پہلے بھی اور کئی جگہ جانے کی کوشش کی، لیکن
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب میرے پاس آیا اور اس سے پہلے اس سے میں نے پوچھا، ابو بکر صدیق سے پہلے کس سے پوچھا؟ کہا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا۔ کہا حضور کے فیصلے کے بعد تجھے ابو بکر صدیق کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میرے آقا نے فیصلہ کر دیا تو ابو بکر صدیق کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اتنا پوچھنے کے بعد آپ گھر کے اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس کی گردن ماری، اس کی گردن کٹ کے زمین پہ گر گئی، وہ زمین پھاٹنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر نے یہ ذہن دیا، یہ عقیدہ دیا، یہ ایمان دیا کہ جب ابو بکر صدیق کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے بہت پہلے مصطفیٰ جان رحمت جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو ابو بکر کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ فیصلہ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا عمر وہ ہے جو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ مصطفیٰ کے ہاتھ سے ہوتا ہے، اللہ کے دین کا فیصلہ مصطفیٰ کے ہاتھ سے ہوتا ہے، شریعت اسلامیہ کا فیصلہ مصطفیٰ کے ہاتھ۔ مصطفیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیں تو پھر دنیا میں کسی کے سامنے اس کی اپیل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ عدل و انصاف کا وہ تاریخی اللہ اکبر مزاج ہے جو دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طور پر اہل ذمہ کے بارے میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جنگ کے دوران اہل ذمہ جن سے تمہارا وعدہ وعید ہو جائے، پختہ ہو جائے کہ تم ان کی نگرانی کرو گے، خبردار ان کا حق ہمارا حق، ہمارا حق ان کا حق، ان کا خون ہمارا خون، ہمارا خون ان کا خون، کسی بھی اہل ذمہ کو نہ ستایا جائے، نہ ظلم کیا جائے، نہ ان بیجا ان پر دباوٹ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سرور دو عالم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی ذمی کو دنیا کے اندر ستایا، ظلم کیا اس کے اوپر، قیامت کے دن میں اس کے خلاف پرچم لگاؤں گا اور اس مسلمان کو سزا دوں گا۔ میرے آقا کا تو وہ قانون ہے، اسلام کا تو وہ قانون ہے، شریعت اسلامیہ تو یہ حکم دیتی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذمہ لے لیتے ہیں تو اگر کافر کا ذمہ لے لیں تو اس کے بارے میں قیامت میں وہ جھنڈا لگائیں گے، اور اگر دنیا میں کسی ایمان والے کا ذمہ لے لیں تو ایمان والوں غور کرو، ہمارا ذمہ لیا ہے مصطفیٰ نے، ہم نے مصطفیٰ کے کلمے کو سر پہ اٹھایا اور صحیح طریقے سے اس کی پیروی، اس کے حقوق کو ادا کرتے رہے۔ اس دنیا میں انشاءاللہ ہم اگر اسلام کا ذمہ لیتے ہیں تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمر، ان کا وہ ذمہ لیں گے اور وہ ہم پر کرم فرمائیں گے، ان کے کرم سے ہم سے آسرا ہے۔ یہ قانونی اسلام سنجیدگی سے گفتگو کرنے کا موضوع ہے، اور اس کے بارے میں بڑے بڑے اقوال زرعی اللہ اکبر محدثین مفکرین کے موجود ہیں۔ اہل اسلام نے دنیا کے اندر جب ترقی کی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پرچم لے کے دنیا کے خطوں میں جب آگے گئے تو یہ اہل اسلام نہ صرف یہ کہ دنیا والے ان کے قدم بقدم چلتے رہے، افریقہ کی سرزمین پر جنگل کا علاقہ، مجاہدین اسلام جا کر ایک جنگل کے کنارے بیٹھ گئے، مغرب کا وقت ہونے کو آیا، امیر المومنین اس وقت جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا وقت ہو رہا ہے اذان کہو۔ اذان کہی گئی، جنگلی علاقہ، وہ جنگل والے دوڑ دوڑ کے آئے، انہوں نے کہا حضور والا یہاں تو کوئی انسان رہتا ہی نہیں، آپ اذان کہلا رہے ہیں، یہ سانپوں، بچھوؤں، شیر اور ہاتھی کا جنگل ہے، یہاں پر آپ رات نہیں گزار سکتے، آپ رات نہیں گزار سکتے۔ مسلمانوں کے امیر نے کہا اذان کہو، مغرب کی اذان کہی گئی تو دنیا نے تماشا دیکھا کہ وہ مجاہدین اسلام جو صحابہ اور تابعین کے انداز میں موجود تھے، اذان کے ہوتے ہی دیکھا گیا شیر اپنے بچوں کو لے کے جنگل کے اندر جا رہا ہے، ہاتھی اپنے بچوں کو لے کے اندر جا رہا ہے، سانپ نکل کر کے ایک طرف جا رہے ہیں، بچھو ایک طرف جا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اذان کہی تو ساری مخلوق سمجھ گئی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے، سانپ اندر جا رہا ہے، جنگلی اندر جا رہے ہیں، شیر اندر جا رہا ہے اور مسلمان صف بندی کر رہا ہے۔ ایسے لوگ بھی تھے،
اور انہوں نے زمین کو مسخر کیا مصطفیٰ جان رحمت کے قانون اور اسلام اور حقانیت کے ساتھ۔ کیا وہی دور آج بھی ہے؟ کیا وہی جذبہ آج بھی ہے؟ کیا وہی تمطراق آج بھی ہے؟ مولانا حضرت علامہ برکاتی صاحب نے یاد دلائی سرکار حافظ ملت کی، ارشاد فرمایا کرتے تھے، بہت بڑا اجتماع تھا، بہت بڑی بلڈنگ تھی، نماز کی تیاری ہو رہی تھی اور ایک مسلمان امیر موجود تھا۔ امیر نے کہا مغرب کا وقت ہو رہا ہے، بلڈنگ کے مالک مسلمان نہیں ہے، کہا پوچھا جائے پہلے ان سے کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کی اس عمارت جو کہ کلیسا کی عمارت ہے ہم نماز پڑھیں؟ آپ جو ملت نے بیان فرمایا، ان کی روایت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کلیسا والوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک امیر نے کہا اذان کہی جائے، اگر یہ عمارت ہماری اذان کا وزن اٹھا لے تو انشاءاللہ ہم یہاں نماز بھی پڑھ لیں گے۔ جو ہی اذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی تو پہلی آواز تکبیر جو گونجی تو ایک طرف کی دیوار گر گئی، دوسری تکبیر گونجی تو دوسری طرف کی دیوار گر گئی، اذان پوری ہوتے ہوتے پوری بلڈنگ شمار ہو گئی۔ امیر نے کہا سن، یہ اذان، یہ آواز کوئی معمولی آواز نہیں ہے، اگر اس عمارت کے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ تکبیر کی آواز کو یہ سہ لیتا تو ہم نماز بھی پڑھ لیتے، لیکن جو عمارت اذان کا وہ برداشت نہ کر سکے وہ ہماری نماز کو کیا برداشت کرے؟ اللہ اکبر۔ وہ دور ہے، وہ زمانہ ہے، وہ اسلاف کا کردار ہے، ان کی زبانوں کے اندر جو تاثیر ہے وہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت، جو قانون اور انصاف اور عدل کا جو پرچم دے کر سرکار کو میرے آقا نے بھیجا، اللہ اکبر، وہ میرا عنوان ہے۔ اس پر کچھ دیر گفتگو کا ارادہ تھا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ سب جو ہے اذان کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور قریب انشاءاللہ اذان شاید ہونے والی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا موضوع اصل کوئی نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو ان بزرگوں کے اجتماع کے ذریعے، اور بھی بہت سے لوگ تشریف لا رہے ہیں اللہ اکبر باہر کے مقررین، ان کے سامنے اپنے اندر ایک جذبہ، ایک اسپرٹ، اپنے اندر ایک عمل کی طاقت پیدا کرنی ہے نوجوانوں۔ اگر آپ تیار ہو جائیں، اگر آپ آمادہ ہو جائیں اللہ کے کرم سے، اس کے حبیب کی مہربانی سے، تو اللہ اکبر، یہی نوجوان قوم ہے جو دنیا کے اندر ہر انقلاب کی رہبری کرتی ہے۔ کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، کیا کہتے ہیں؟ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ہم کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ الحمدللہ ہمارا نوجوان طبقہ بیدار ہے، ہمارے ملکوں کے اندر، غیر ملکوں کے اندر، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ بہت بڑا کرم ہے ہم پر، امیر اہل سنت کی بہت بڑی کرم نوازی ہے ہم پر کہ انہوں نے نوجوانوں میں ایک روح پھونک دی، ایک تازہ روح پھونک دی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ان کی روحانیت کی جو سلسلہ چل رہا ہے اس سے بھی مسلمانوں کو وہ جذبہ پیدا، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگوں سے صحیح سمت اور صحیح رخ متعین کر کے ادھر ادھر کی ٹولیوں میں بھٹکنے اور ادھر ادھر آنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، راستہ ایک ہے، ہم عشق کے دیوانوں کا